نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک میں ہم سیرت صحابیات کے متعلق پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آئیے ان کے بارے میں اور ان کے نام و نسب کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ہند نام، ام سلمہ کنیت تھی۔ قریش کے خاندان مخزوم سے ہیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: ہند بن ابی امیہ، سہیل بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ والدہ بنو فراز سے تھیں اور ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: عاتقہ بنت عامر بن ربیعہ بن مالک بن جزیمہ بن علقمہ۔ ابو امیہ جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں، مکہ کے مشہور مخیر اور فیاض تھے۔ سفر میں جاتے تو تمام قافلے والوں کی کفالت خود کرتے تھے، اسی لیے زاد الراکب کے لقب سے مشہور تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہی کی آغوش تربیت میں نہایت ناز و نعمت سے پرورش پائی۔ عبداللہ بن عبد الاسد سے، جو زیادہ تر ابو سلمہ کے نام سے مشہور ہیں اور جو ام سلمہ کے چچا زاد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے، نکاح ہوا۔ آغاز نبوت میں ہی اپنے شوہر کے ساتھ ایمان لے آئیں۔ ہجرت حبشہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انہی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ میں کچھ زمانے تک قیام کر کے مکہ واپس آئیں اور یہاں سے مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت میں ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اہل اسیر کے نزدیک وہ پہلی عورت ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔ ہجرت کا واقعہ نہایت عبرت انگیز ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے ہمراہ ہجرت کرنا چاہتی تھی۔ ان کا بچہ سلمہ بھی ساتھ تھا، لیکن ام سلمہ کے قبیلے نے مزاحمت کی، اس لیے ابو سلمہ ان کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور یہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ ادھر سلمہ کو ابو سلمہ کے خاندان والے ام سلمہ کے پاس سے چھین کر لے گئے، اس لیے ام سلمہ کو اور بھی تکلیف تھی۔ چنانچہ روزانہ گھبرا کر گھر سے نکل جاتی اور ابطح میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ 7-8 دن تک یہی حالت رہی اور خاندان کے لوگوں کو احساس تک نہ ہوا۔ ایک دن ابطح سے ان کے خاندان کا ایک شخص نکلا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ گھر آ کر لوگوں سے کہا کہ اس غریب پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ اس کو جانے دو اور اس کا بچہ ان کے حوالے کر دو۔ روانگی کی اجازت ملی تو بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو گئی اور مدینے کا راستہ لیا۔ چونکہ وہ بالکل تنہا تھی، یعنی کوئی مرد ساتھ نہ تھا، تو تنعیم میں عثمان بن طلحہ کی نظر پڑی۔ بولا، کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا، مدینے کا۔ پوچھا، کوئی ساتھ بھی ہے؟ جواب میں بولی، خدا اور یہ بچہ۔ عثمان نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم تنہا کبھی نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر اونٹ کی مہار پکڑی اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب راستے میں کہیں ٹھہرنا ہوتا تو اونٹ کو بٹھا دیتے اور خود درخت کے نیچے چلے جاتے۔ حضرت ام سلمہ اتر پڑتی اور جب روانگی کا وقت آتا تو اونٹ پر کجاوا رکھ دیتے اور ام سلمہ سے کہتے کہ سوار ہو جاؤ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا شریف آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ غرض مختلف منزلوں پر قیام کرتا ہوا مدینہ پہنچے۔
قبا کی آبادی پر نظر پڑی تو بولے کہ اب تم اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، وہ یہیں مقیم ہیں۔ ان کو وہاں چھوڑ کر عثمان بن طلحہ نے واپسی کا راستہ لے لیا۔ قبا پہنچی تو لوگ ان کا حال پوچھتے تھے، اور جب یہ اپنے باپ کا نام بتاتی تو ان کو یقین نہیں آتا تھا۔ یہ حیرت تھی ان کو کہ تنہا عورت اور شریفوں کی عورت اس طرح باہر نکلنے کی جرت نہیں کرتی تھی، لیکن حضرت ام سلمہ مجبوراً خاموش ہو جاتی تھی۔ لیکن جب کچھ لوگ حج کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے گھر رکا بھجوایا، تو اس وقت لوگوں کو یقین ہوا کہ وہ واقعی ابو امیہ کی بیٹی ہیں، جو نہایت ہی مشہور اور معزز شخص تھے۔ کچھ زمانہ تک شوہر کا ساتھ رہا۔ ابو سلمہ بہت بڑے شہسوار تھے، بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں چند زخم کھائے جن کے صدمے سے جاں بر نہ ہو سکے، اور جمادی الثانی سن 4 ہجری میں ان کا زخم پھٹا اور اسی صدمے سے وفات پائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور وفات کی خبر سنائی۔ حضور خود ان کے مکان پر تشریف لائے۔ گھر میں کوہرام مچا تھا۔ حضرت ام سلمہ کہتی تھیں، ہائے غربت میں یہ کیسی موت آ گئی۔ حضور نے فرمایا، صبر کرو، ان کی مغفرت کی دعا مانگو، اور یہ کہو کہ خداوند ان سے بہتر ان کا جانشین عطا فرما۔ اس کے بعد ابو سلمہ کی لاش پر تشریف لائے اور جنازے کی نماز نہایت اہتمام سے پڑھی گئی۔ حضور نے 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ، آپ بھول تو نہیں گئے؟ فرمایا، یہ 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ وفات کے وقت ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ حضور نے ان کو خود اپنے دستے مبارک سے بند کی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت ام سلمہ حاملہ تھیں۔ وضع حمل کے بعد عدت گزر گئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن حضرت ام سلمہ نے انکار کیا۔ ان کے بعد حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر پہنچے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ مجھے چند عذر ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں سخت غیور عورت ہوں، نمبر 2 صاحب عیال ہوں، اور نمبر 3 میری عمر زیادہ ہے۔ حضور نے ان سب زحمتوں کو گوارا فرمایا تو حضرت ام سلمہ کو اب کیا عذر ہو سکتا تھا؟ اپنے لڑکے عمر سے کہا، اٹھو اور رسول اللہ سے میرا نکاح کرو۔ شوال سن 4 ہجری کی اخیر تاریخوں میں یہ تقریب انجام پائی، اور حضرت ام سلمہ کو ابو سلمہ کی موت سے جو شدید صدمہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مسرت میں تبدیل کر دیا۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ جب ابو سلمہ نے وفات پائی تو میں نے وہ حدیث یاد کی جس کو وہ مجھ سے بیان کرتے تھے، اور میں نے دعا شروع کی۔ تو جب میں نے یہ کہنا چاہتی تھی کہ خداوندہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر جانشین دے، تو دل کہتا، ابو سلمہ سے بہتر کون مل سکتا ہے؟ لیکن میں نے دعا کو پڑھنا شروع کیا تو ابو سلمہ کے جانشین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے۔ حضرت نے ان کو 2 چکیاں، گھڑا اور چمڑے کا تکیہ جس میں خرمے کی چھال بھری تھی عنایت فرمائی، اور یہی سامان دوسری بیویوں کو بھی عنایت فرمایا۔ بہت باحیات تھی۔ ابتدا جب حضور تشریف لاتے تو حضرت ام سلمہ فرط غیرت سے اپنی بیٹی زینب کو گود میں اٹھا لیتی۔ آپ یہ دیکھ کر واپس چلے جاتے تو حضرت عمار بن یاسر کو، جو حضرت ام سلمہ کے رضاعی بھائی تھے، معلوم ہوا تو بہت ناراض ہوئے اور لڑکی کو چھین کر لے گئے۔ لیکن بعد میں یہ بات کم ہوتی گئی اور جس طرح دوسری بیویاں رہتی تھیں وہ بھی رہنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا بہت خیال رکھتی تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے مشہور غلام ہیں، دراصل حضرت ام سلمہ کے غلام تھے، ان کو آزاد کیا تو یہ شرط کی کہ جب تک حضور زندہ رہیں تم پر ان کی خدمت لازم ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور واقعات زندگی یہ ہیں کہ غزوہ خندق میں اگرچہ وہ شریک نہ تھیں،
تاہم اس قدر قریب تھیں کہ حضور کی گفتگو اچھی طرح سنتی تھیں، اور فرماتی ہیں کہ مجھے وہ وقت خوب یاد ہے کہ جب سینہ مبارک غبار سے اٹا ہوا ہوتا تھا اور آپ لوگوں کو اینٹیں اٹھا اٹھا کر دیتے تھے۔ محاصرہ بنو قریظہ جب سن 5 ہجری میں یہود سے گفتگو کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت لبابہ کو بھیجا تو اثنائے مشورہ میں ابو لبابہ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ تم لوگ قتل کر دیے جاؤ گے، لیکن بعد میں جب یہ راز افشا ہو گیا تو بہت نادم ہوئے، اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا۔ چند دنوں تک یہی حالت رہی اور پھر توبہ قبول ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے مکان میں تشریف فرما تھے کہ صبح کو مسکراتے ہوئے اٹھے تو بولی، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنسائے، اس وقت ہنسنے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا، ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ عرض کی تو کیا میں ان کو یہ مژدہ سنا دوں؟ فرمایا، ہاں اگر چاہو۔ تو حضرت ام سلمہ اپنے حجرے کے دروازے پہ کھڑی ہوئیں اور پکار کر کہا، ابو لبابہ مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ اس آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ تمام مدینہ امڑ آیا۔ اسی سن میں آیت حجاب نازل ہوئی۔ اس سے بیشتر ازواج مطہرات بعض دور کے اعزاء و اقارب کے سامنے آیا کرتی تھیں۔ اب خاص اعزاء کے سوا سب سے پردہ کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت ابن مکتوم جو قبیلہ قریش کے ایک معزز صحابی اور بارگاہ نبوی کے مؤذن تھے، اور چونکہ نابینا تھے اس لیے ازواج مطہرات کے حجروں میں آیا کرتے تھے۔ ایک دن آئے تو حضور نے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن سے فرمایا، ان سے پردہ کرو۔ بولی، وہ تو نابینا ہیں۔ فرمایا، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو انہیں دیکھتی ہو۔ سن 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب علیل ہوئے، مرض نے طول کھینچا تو حضور حضرت عائشہ کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر آپ کو دیکھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک دن طبیعت زیادہ علیل ہوئی تو ام سلمہ چیخ اٹھی۔ حضور نے منع کیا کہ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ ایک دن جب مرض میں شدت ہوئی تو ازواج نے دوا پلانا چاہی، چونکہ گوارا نہ تھی تو آپ نے انکار فرمایا، لیکن جب غشی طاری ہو گئی تو حضرت ام سلمہ اور حضرت اسمہ بنت عمیس نے دعا پلائی۔ سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ حضرت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف لائے، نہایت پریشان ہیں، سر اور ریش مبارک غبار آلود ہے۔ پوچھا، یا رسول اللہ کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا، حسین کے مقتل سے واپس آ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیدار ہوئیں تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی حالت میں زبان سے نکلا، اہل عراق نے حسین کو قتل کیا، خدا ان کو قتل کرے، اور حسین کو ذلیل کیا، خدا ان لوگوں کو ان پر لعنت بھیجے۔ حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر سے جو اولاد ہوئیں ان کے نام یہ ہیں۔ سلمہ حبشہ میں پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت حمزہ کی لڑکی امامہ سے کیا۔ اس کے بعد عمر، جنہوں نے حضرت ام سلمہ کا نکاح حضور سے کروایا۔ درہ، ان کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے۔ زینب پہلے نام برہ تھا لیکن حضور نے زینب رکھا۔ ابن سعد سے روایت ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے حسن کا علم ہوا تو سخت پریشان ہوئیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت حسین و جمیل تھی اور ان کے بال نہایت گھنے تھے۔ علمی حیثیت اگرچہ تمام ازواج میں بلند مقام تھی، تاہم حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کا ان میں کوئی جواب نہ تھا۔ قرآن پاک بہت اچھا پڑھتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز پر پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، حضور کیسے قرآن پاک کی قرأت کرتے تھے؟ تو بولی، ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے
اور اس کے بعد خود پڑھ کر بتایا۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا ان کا کوئی حریف نہ تھا۔ ان سے 378 روایتیں مروی ہیں۔ حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن بال گندوا رہی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ زبان مبارک سے یا ایھا الناس، اے لوگو کا لفظ نکلا تو فوراً بال باندھ کر اٹھ کے کھڑی ہو گئیں اور کھڑے ہو کر پورا خطبہ سنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت زہدانہ زندگی بسر کی۔ ایک مرتبہ ایک ہار پہنا جس میں سونے کا کچھ حصہ شامل تھا۔ حضور نے اعتراض کیا تو اس وقت ہی توڑ ڈالا۔ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کرتی تھی اور ثواب کی متلاشی رہتی تھی۔ ان کے پہلے شوہر کی اولاد بھی انہی کے ساتھ تھی اور وہ نہایت عمدگی سے ان کی پرورش کرتی تھی۔ اس بنا پر حضور سے پوچھا کہ میں اس ثواب کی کچھ مستحق ہوں گی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ بہت فیاض تھیں اور دوسروں کو بھی فیاضی کی طرف مائل کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ چند فقراء جن میں عورتیں بھی شامل تھیں ان کے گھر آئیں اور نہایت تلخی کے ساتھ سوال کیا۔ تو ام الحسن بیٹھی تھیں، انہوں نے ڈانٹا، لیکن ام سلمہ نے کہا ہم کو اس کا حکم نہیں۔ اس کے بعد لونڈی سے کہا کہ انہیں کچھ دے کر رخصت کر دو، اگر کچھ نہیں ہے تو چھوارا ہی ان کے ہاتھ پر رکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو محبت تھی اس کا یہ اثر تھا کہ آپ کے موئے مبارک کو تبرکن رکھ دیا تھا، جن کی وہ لوگوں کو زیارت کراتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس کا کیا سبب ہے کہ ہمارا قرآن میں ذکر نہیں؟ تو حضور ممبر پر تشریف لائے اور یہ آیت پڑھی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے پاس بیٹھی، حضرت جبرائیل آئے اور باتیں کر رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد آپ نے پوچھا ان کو جانتی ہو؟ بولی دھیا تھے، لیکن جب آپ نے اس واقعے کو اور لوگوں سے بیان کیا تو اس وقت معلوم ہوا کہ وہ جبرائیل۔ جس سال حرا کا واقعہ ہوا یعنی سن 63 ہجری، اسی سال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انتقال فرمایا۔ اس وقت 84 سال ان کی عمر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھی اور بقیع میں دفن کیا۔ اس زمانے میں ولید بن عتبہ جو ابو سفیان کا پوتا مدینہ کا گورنر تھا۔ کیونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت کی تھی کہ وہ میرے جنازے کی نماز نہ پڑھائے، اس لیے وہ جنگل کی طرف نکل گیا اور اپنے بجائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا عنوان، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے، اسے آگے دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے اور سیرت صحابیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔